دوست اور بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماں بہنوں، آج جناب کی شرکت کریں گے، اس لیے مختصر بات آگے کرنی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اپنے دربار میں بلا لیا، انتقال کر لیا۔ آج ہی ہمارے بیسما کے مولانا اشرف صاحب سلمہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ کل ہمارے راجپور کے بہت بڑے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہ ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے، موت برحق ہے، لیکن اچھے وقت میں، اچھی حالت میں، اچھے ایام میں موت کا آنا مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو جتنے یہ حضرات ماہ مبارک میں رمضان میں اللہ کو پیارے ہو گئے، الحمدللہ، اس میں بہت سارے تو ایسے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک اور دیندار تھے۔ بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے دیندار نہیں تھے پھر بھی رمضان میں اور اس طریقے سے اچھے دنوں میں انتقال۔ دیکھیے، اس سے سیکھنا ملتا ہے، وہ سیکھنا یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہماری نظر میں کسی زمانے میں اچھا نہیں تھا، نیک صالح نہیں تھا، اللہ نے بعد میں اس کو توفیق دی، اس نے صحیح معنی میں تنہائی میں توبہ کی، حق تعالیٰ شان نے اس کو معاف فرما دیا اور اپنے اولیاء میں شامل کر لیا، پھر اس کے بعد وہ اچھے دنوں میں چلا جائے تو کیا حرج کی بات ہے۔ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے ضعاف میں جو پہلے اچھے نہیں تھے اور ہم نے ان کی توبہ کو نہیں دیکھا، ہمیں اپنی زبان کو ان کے بارے میں بہت بچانا چاہیے، بدزنی سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے۔ مجھے تو یاد کرنا ہے کہ اس وقت ہماری بستی کے عالم دین حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اس صدمے میں خاص صبر عطا فرمائے۔ ان کی اہلیہ نیک گھرانے سے تھی اور وہاں ان کی بڑی خدمات تھی، خاص کر کے عورتوں میں قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے میں پوری زندگی انہوں نے نبھائی۔ حق تعالیٰ شان یہ سارے اعمال حسنہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہمارے متعلقین میں کوئی انتقال کر جائے تو ہمیں 2-3 کام کرنے چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کسی کو یاد رکھا اور اس کے لیے ایصال ثواب کیا تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری زندگی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اور اپنی زندگی میں ہم اپنے مردوں کو بھول گئے تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری زندگی ہمیں بھول جائیں گی۔ دوسری چیز ہے دعائے مغفرت۔ ہمارے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، ایصال ثواب و دعائے مغفرت۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ان نیک وقتوں کو، ان سعادت مندوں کو اچھے دنوں میں، اچھے گھڑیوں میں، اچھے مہینے میں اپنے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ ان اموات کو دیکھ کر اپنے لیے حسن خاتمہ کا ہمیشہ سوال کرنا چاہیے۔ اے اللہ، اچھے دن میں، اچھی گھڑی میں، اچھے مقام میں آپ کی رضامندی کے ساتھ ہمارا حسن خاتمہ ہو۔ بری موت سے، حوادثات کی موت سے، آپ کی ناراضگی والی موت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت میں آپ سے یہی عرض کروں گا، ہمارے یہ جو بھائی، ہماری جو بہنیں دینی دنیا سے جا چکی ہیں، جن کی ہمیں اطلاع ملی ہے، خاص طور پر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ وقت بھی ہے، میں درخواست کروں گا کہ مجلس کے اختتام کے بعد اپنے اپنے طور پر کم سے کم سورہ یاسین شریف پر یا ایک پارہ تلاوت کر کے ان مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ شان مرحومین کی مغفرت فرمائے،
سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ دیکھیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بڑوں کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں، محسن کے احسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ مرحومہ کو انتقال ہوا، ان کے والد بزرگوار تھے حضرت محمد عبدالعزیز دیوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، ہم لوگ مکتب پڑھتے تھے، مکتب کے زمانے میں جب سال میں جلسہ آتا تھا تو وہ ہمیں تقریر سکھاتے تھے اور اپنے گھر پر مغرب بعد بلاتے تھے اور ساتھ میں بیٹھ کر کھلاتے تھے اور تقریر سنتے تھے، مشق کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے تو ہمارے ان بزرگوں کا اس میں حصہ ہے۔ ان کے بھائی تھے حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورا بستی ان کو جانتی ہے۔ ان کی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ شروع میں جب میں نے بات کرنا شروع کیا جمعہ میں عید میں، تو ہر بات کے بعد جب ان سے ملاقات ہوتی تھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اس خاندان کی اس اعتبار سے ہمارے اوپر احسان کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور بزرگوں کو بھی بدلہ عطا فرمائے، ان خاندان کے افراد کو بھی بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحومہ کے ساتھ اپنی شاعر نشان بہترین عفو کا، درگزر کا، عافیت کا اور ترقی درجات کا معاملہ